الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام برادران اسلام، اللہ کے احکام میں سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد یہ نماز ہے۔ اور اللہ کے حکم کی عظمت اور بڑائی مسلمانوں کی دلوں کے اندر، ایمان والوں کی دلوں کے اندر یہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے۔ آج دنیا میں اللہ کے احکام سے جتنی غفلت برتی جا رہی ہے اور کوتاہی اور بے توجہی برتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی عظمت اور اللہ کے حکم کی بڑائی جو ایمان والوں کے دل کے اندر ہونی چاہیے نہیں ہے۔ قربانی ابھی ہمیں یہی سبق سکھلا کر کے گئی۔ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز کارآمد نہیں۔ اللہ کا حکم جہاں آ گیا، سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اللہ بڑا، اللہ کا حکم بڑا۔ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے بے توجہی برتنے کی وجہ سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو نماز یہ سب سے بڑا اللہ کا حکم ایمان کے بعد، اور نماز ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے کہ جس سے کسی بھی نبی کی شریعت خالی نہیں ہے۔ ہر نبی کی شریعت کے اندر نماز رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
پیارا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ہر نبی کی شریعت کے اندر نماز تھی، اگرچہ کیفیت، تعداد اور تعین کے اعتبار سے فرق رہا، لیکن نفس نماز ہر نبی کی شریعت میں تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بھی ابتدائی رسالت میں صرف 2 نمازیں تھیں، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے۔ ہجرت کے 1.5 سال پہلے پیارا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج سے نوازا گیا، اس وقت یہ منظم طریقے سے 5 وقت کی نماز اس امت کے اوپر فرض ہوئی۔ تو 5 وقت کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے۔ نماز، نفس نماز ہر امت کے اندر تھی، لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز اس امت کا خاصہ ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر انکار کرتا ہے، اس لیے کہ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے نماز۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی انکار نہیں کرتا لیکن پڑھتا بھی نہیں، اس کو اہمیت بھی نہیں دے رہا ہے، بلا کسی شرعی عذر کے اس کو ترک کر رہا ہے، کھلم کھلا اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک قصداً نماز کو چھوڑنے والے کو لوگ کافر کہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی قصداً، جان بوجھ کر، بلا کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑنے والے قتل کے قائل ہیں۔ احناف کے نزدیک، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اگرچہ اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس نے کفر والا عمل کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو کفر کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچ گیا۔ شروع میں نے ایک حدیث پڑھی، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ ایمان والے کے درمیان میں اور کفر کے درمیان میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے، ایک امتیازی شان ہے، اسلامی شعار ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑنا ہے۔ حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، علماء سے پوچھو اگر اس کا لغوی ترجمہ کیا جائے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترجمہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، ترجمہ یہ ہوگا کہ اس نے کفر کیا۔ اگرچہ علماء نے تعویل کی ہے کہ کفر والا عمل کیا، کیا مطلب؟ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اور مومن بھی نماز نہ پڑھے تو اس نے ایسا کام کیا جیسا کہ کفر والا کرتا ہے، کفر والا عمل کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں نماز سے جتنی غفلت برتی جا رہی ہے،
اور نماز کے فرائض کو جتنا ہلکا سمجھا جا رہا ہے شاید کسی اور چیز کو اتنا ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں قدر کر لو ماحول کی، مسلمانوں قدر کر لو ہماری مساجد کی۔ ہم نماز بھی نہ پڑھو تو ہم کیا کریں گے؟ باقی تو احکام اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، یہ تو ایک اہم ترین رکن ہے جو نماز۔ بڑی تاکید آئی حدیث کے اندر نماز، اور نماز چھوڑنے پر احادیث کے اندر بڑی بڑی وعید آئی۔ آج اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ نماز کا چھوڑنا، اس کی برائی دلوں سے نکل گئی، اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی نے چوری کر لی، رات کو پکڑا گیا، صبح کے اندر معاشرے کے اندر معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی نے چوری کی۔ ہر ایک اس کو بری نظر سے دیکھے گا، ہر ایک اس کے سامنے انگلی کرے گا کہ فلاں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کیا گناہ کیا؟ چوری کر لی، کسی نے زنا کر لیا، پکڑا گیا، معلوم ہو گیا کہ فلاں نے زنا کیا۔ ہر انسان اس کو برائی کی نظر سے دیکھے گا، وہ بہت بڑا گناہ کیا اس نے، اور واقعتاً کیا، اس میں انکار نہیں، گناہ کبیرہ کیا اس نے۔ لیکن مسلمانوں سنو، جس نے چوری کی اس نے جتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ فرض نماز چھوڑنے والے نے کیا ہے۔ اس کو کوئی برا سمجھتا ہے؟ ایک آدمی ایک دن میں 5 اللہ کے احکام کو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندا کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا ہے، لیکن کسی نے چوری کر لی تو 5 وقت کی نماز کا چھوڑنے والا اس چور کو اتنا بڑا گنہگار سمجھتا ہے کہ مت پوچھو۔ حالانکہ اس خود نے فجر سے لے کر عشاء تک ایک دن میں اللہ کے 5 حکم کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ اس نے اتنا ہی بڑا گناہ کیا ہے جتنا اس چور نے چوری کر کے کیا ہے۔ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پوچھو علماء سے، مفتیان کرام سے۔ ہلکا مت سمجھو نماز کو چھوڑنا۔ جس نے زنا کیا اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنے والا اتنا ہی گنہگار ہے جتنا زنا کرنے والا گنہگار ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر اس کا برا ہونا بھی دلوں سے نکل گیا، اس کا گناہ ہونا بھی دلوں سے نکل گیا۔ مساجد کے اندر سے گش والے آتے ہیں، جماعت والے آتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کر کے اس کی بات سن لیتے ہیں، بس ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ ام الاعمال ہے نماز، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نماز۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور جس کی نماز اچھی نکل آئے گی باقی اعمال اچھے نکل سکتے ہیں، اور جس کی نماز ہی کے اندر گڑبڑی ہے تو پھر باقی اعمال کا تو کیا پوچھنا۔ جس چیز کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز۔ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں میری زندگی کیا ہے، تو پھر باقی اسلامی اعمال تو بہت سارے ہیں۔ آج ہم شکایتیں کرتے ہیں دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اللہ کے احکام کو پامال کیا ہے، ہم نے ہمارے خالق اور مالک کو ناراض کیا ہے، اس لیے ہو رہا ہے۔ جب روئے زمین کے اوپر اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے اور آسمان پر جب جاتا ہے تو آسمان سے ایسے ہی فیصلے زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ اعمال جیسے جاتے ہیں ایسے زمین کے اوپر اس کے فیصلے اترتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو قربانی ہم کو یہی سبق سکھلا کر کے گئے، اللہ کے حکم کی عظمت، اللہ کے حکم کی عظمت۔ اللہ کے کسی بھی حکم کو ہلکا مت سمجھو مسلمانوں۔
نماز تو پڑھو کم سے کم نماز، باقی اعمال تو بہت دور کی بات ہے۔ اور نہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سے بھی ہم محروم کر دیے جائیں، نماز پڑھنا چاہے پھر بھی نہ پڑھ سکے۔ آج پوری دنیا میں عمومی اعتبار سے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان ان حالات کے اندر رہ کر کے اپنے مذہبی اعمال کو اچھی طریقے سے انجام نہ دے سکے۔ دیکھو حالات اٹھا کر کے کیا ہو رہا ہے، آزادانہ طور پر اسلام کے اوپر باقی نہ رہ سکے، عمومی طور پر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس ماحول میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ایسے ماحول کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ انسان کے دل کے اندر جس چیز کا چسکا لگ جاتا ہے، جس کی محبت آ جاتی ہے اس کے حاصل کرنے کی، تو انسان اس کے حاصل کرنے کے لیے رات دن نہیں دیکھتا، سردی گرمی نہیں دیکھتا، ہر ممکن کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الیکشن کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کرسی کی محبت آ جاتی ہے تو لاکھوں روپے وہ پھونک دیتا ہے کرسی کی محبت کے اندر۔ آئے دن کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ کسی کو دولت سے محبت ہوتی ہے، مال کمانے کی محبت ہوتی ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، سردی گرمی بارش کچھ نہیں دیکھتا ہے، کسی طریقے سے دولت حاصل کر لو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس چیز کی محبت اور اس کی طلب اس کے دل کے اندر ہے۔ جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے احکام کی محبت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں نہیں آئے گی، وہاں تک مسلمان اسلامی اعمال کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز بدرجہ اتم حاصل تھی، اللہ اور رسول کی محبت۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے اندر 3 باتیں ہوگی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مٹھاس نصیب ہوگا۔ ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے، کھٹی چیز کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے، میٹھی چیز کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایمان کا ایک ذائقہ ہے، ایک حلاوت حدیث کے اندر آتا ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دلوں کے اندر یہ چیز کامل طریقے پر تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مسلمان کے دل کے اندر 3 باتیں ہوگی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اور ایمان کی حلاوت جس وقت نصیب ہو جائے گی پھر انسان اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جان دینے کی باری آئے گی، جان دے دے گا، لیکن اپنے ایمان نہیں چھوڑے گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بنیادی چیز اور سب سے بڑی بنیادی چیز، اور آج کی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ دوسری چیز، کسی سے تعلق رکھے، کسی سے محبت رکھے، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک بندہ نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز، اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، یا تو ماں کی گود ہی میں سے دے دی ہے، یا پھر پہلے کافر تھا، پھر اللہ نے ہدایت دے کر کے اس کو ایمان سے نوازا۔ ایمان مل جانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی برا سمجھتا ہو جتنا کہ اپنے آپ کو آگ کے اندر جلایا جانا ناپسند سمجھتا، برا سمجھتا۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آگ کے اندر جلوں، کفر کی طرف دوبارہ لوٹنا اتنا ہی برا سمجھتا ہو جتنا کہ
آگ کے اندر جل جانے کو برا سمجھتا ہوں۔ یہ تین چیزیں جس مسلمان کے دلوں کے اندر ہوگی اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان کی حلاوت تھی، ایمانی قوت تھی، ایمان کیا چیز ہے وہ جانتے تھے، ان کو معلوم تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کن حالات میں کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچائے، انشاءاللہ میں اس کو آگے بیان کروں گا کہ جس وقت ایسے حالات پیدا ہو جاوے، اس وقت ہمارے لیے ٹائٹل اور نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے کیسے کیسے حالات کے اندر اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ ایسے حالات اگر پیدا ہو جائے تو ہمارے ایمان کا کیا ہو کہ جو مسلمان اذان سن کر کے مسجد تک نہ پہنچتا ہو، اسے سنگین حالات کے اندر اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا؟ اس لیے ضرورت ہے دوستو اس بات کی کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں اور اللہ کے حکم کی عظمت کو پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم تمام کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، ماحول کی قدر کر لو۔ ہماری مسجدیں اس وقت کھلی ہیں، علی اعلان اذان ہوتی ہے، اس کی قدر کر لو۔ کہیں ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ ہم اذان سننے کے لیے ترس رہے اور اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہ معمولی چیز نہیں، اس کو سن لو۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، ماحول کی قدر کر لو۔ مسجدوں کے ممبروں سے اور میناروں سے جو اذان کی آواز ہمارے کانوں تک ٹکراتی ہے اللہ کے منادی کی، اس کی قدر کر لو، اس کا جواب دے دو، مسجد میں آ جاؤ، ورنہ پھر اذان سننے کے لیے تڑپیں گے، اذان سننے کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔